نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج کے مسائل۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا، اور اسلام کی اصطلاح میں مخصوص طریقے سے زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس فرض کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، بس تم حج کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں ایک تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی، نماز پڑھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا ہے۔ جیسا کہ تمام عبادات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ عبادات بندے کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، تو اسی طرح حج کے بھی یہ دونوں فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طرف انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، دوسری طرف اس مقام پر اللہ کا گھر اور کچھ مخصوص نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے خصوصی تعلق اور خصوصی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ای العمل افضل، کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل بہت اچھا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا حج مبرور، وہ حج جو مقبول ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مرتبہ ارشاد ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں کوئی بے حیائی کی اور گناہ کی بات نہ کی، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ گویا حج انسان کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ الحج جہاد لکل ضعیف، حج جہاد ہے ہر کمزور کا۔ اور ویسے بھی حج جو ہے اس میں جسمانی مشقت بھی شامل ہوتی ہے، مال بھی شامل ہوتا ہے، وقت بھی شامل ہوتا ہے، اور اپنے گھر بار، اہل و عیال اور بہت سی پسندیدہ چیزوں کو ترک کرنے یا ان کی ہجرت کا بھی ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج جہاد لکل ضعیف، اور ایک اور جگہ پر فرمایا، نسائی کی روایت ہے، جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج ہے۔ اور وہ حج جو مبرور ہو، مبرور بر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیکی، یعنی جس میں نیکی ہی نیکی ہو اور گناہوں سے بچا جائے، ان شرائط کو پورا کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں، تو ایسے حج کے بارے میں فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملانے کی ترغیب دی. اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو حج کیا جاتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، جس میں حج کے ساتھ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، فمن تمتع بالحج الی العمرہ کا لفظ آتا ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. حج کی 3 بڑی قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. افراد اکیلا ہی جس میں صرف حج ہوتا ہے، تمتع جس میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، قران میں بھی دونوں ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تمتع میں عمرے کے بعد احرام کھول کر دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے حج کے دنوں میں، جبکہ قران میں ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں. ان تینوں میں بہترین جو حج ہے وہ حج تمتع ہے کہ انسان حج کے مہینوں میں نکلے، پہلے عمرہ کرے اور اس کے بعد حج کرے. پھر اگر مدینہ چلا جاتا ہے اور واپسی میں پھر مکہ آنے کا موقع ملتا ہے تو ایک عمرہ اور ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو ملانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو ملاؤ، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. اسی طرح حج کے دوران انسان جب مال خرچ کرتا ہے تو اس مال کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ جتنی تم کو تکلیف ہوگی اور جتنا تم خرچ کرو گی اتنا ہی ثواب تم کو ملے گا. یعنی عموماً حج پر جب جاتے ہیں لوگ تو اپنے کھانے پینے پر یا اپنے آرام سکون پر خرچ نہیں کرتے، اور یہ سوچ کر کہ حج تو ہو ہی جائے گا جس کس حال میں بھی، اور چلے کچھ بچت ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان کوئی بھی اس قسم کی بچت اس موقع پہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جائے یا اس کے آرام سکون میں خلل آئے اور وہ وہاں جا کر بھی فرائض ادا نہ کر سکے، بیمار ہو جائے یا کمزور ہو جائے، تو اس بچت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا. کیونکہ بار بار تو انسان نہیں جاتا، لیکن جب جائے تو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے صحت اور اپنی غذا، اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے اور اپنی باقی ضروریات کو مد نظر رکھے. کیونکہ انسان کے ساتھ فطری ضروریات جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، ان فطری ضروریات کو پورا کرنا بھی باعث ثواب ہوتا ہے. کیونکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ساتھ لگائی ہوئی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو وہ بھی انسان اپنے حق میں کوتاہی کرتا ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر جس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ حرام مال نہ ہو، حلال مال ہو. کیونکہ عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک مال حلال نہ ہو. اس بات کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے کہ جس پیسے کے ساتھ حج کیا جا رہا ہو وہ جائز طریقے سے کمایا گیا ہو. اور یہ دراصل ایک ٹریننگ ہے کہ انسان اگر حج کے موقع پر حلال کا اہتمام کرتا ہے تو وہ باقی زندگی میں بھی پھر اس کا اہتمام کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے لوگوں کی شفاعت کا بھی موقع دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے دونوں اللہ کے مہمان ہیں. خدا نے ان کو بلایا اور وہ آئے، اور جو کچھ انہوں نے مانگا خدا نے ان کو دیا. دوسری خاص چیز جس کا حج کے موقع پر خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے جھگڑا فساد سے پرہیز کرنا. کیونکہ اگر انسان حج بھی کرتا ہے اور دوسروں کو اذیت دیتا ہے تو وہ حج بھی قابل قبول نہیں. مسلمان کی تو ویسے بھی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں. یعنی زبان سے بھی کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو دکھ نہ پہنچایا جائے، اور ہاتھ سے بھی نہ دی جائے. اور صاحب ایمان کی تعریف کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر اس معیار پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں تو پھر ہم اپنے صاحب ایمان اور صاحب اسلام ہونے کا اچھی طرح خود جائزہ لے سکتے ہیں. چونکہ حج ایک تربیتی کورس بھی ہے، اس لیے حج کے موقع پر
لڑائی جھگڑا اور غصے اور غیظ و غضب کا اظہار کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. خاص طور پر قرآن پاک میں فرمایا لا جدال، کہ کوئی جھگڑا نہ ہوگا اس موقع پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا چونکہ موقع ایک مشقت کا موقع ہوتا ہے، ایک تکلیف کا موقع ہوتا ہے، وہاں پر طرح طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. سفر کا انتظار بے شمار ہوتا ہے. یہاں سے جب سفر شروع ہوتا ہے بعض اوقات فلائٹس ڈیلے ہوتی ہیں تو اس میں بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن میں بعض اوقات گھنٹوں لگ جاتے ہیں. پھر اسی طرح جدہ سے مکہ پہنچنے میں جہاں شوق بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں انتظار کی تکلیف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہاں کا موسم بھی شدید ہوتا ہے. مکہ کا موسم عام طور پر شدید موسموں میں سے ہے اور اس میں شدت گرمی کی ہوتی ہے. تو موسم کی شدت انسان کے مزاج پر بھی اثر ڈالتی ہے اور پھر انسان بعض اوقات ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کر بعض اوقات کھانا وقت پر نہیں ملتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک شہر میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو آپ کی پسند یا آپ کے ٹیسٹ کا کھانا میسر نہیں آتا، جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر برہمی پیدا ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح جہاں لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، وہاں اور کئی قسم کی مشکلات جیسے ٹوائلٹس وغیرہ میں بہت رش اور پوری طرح صفائی ستھرائی کا نہ ہونا بعض طبیعتوں پہ بہت گراں ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی صبر کے ساتھ برداشت کرنے والی ہیں. کسی بھی موقع پر جب ٹریفک جام ہو جائے یا کہیں بھی انتظار میں کھڑے ہونا پڑے تو اس پر ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک انتظار ہمیں حشر کے میدان میں بھی کرنا ہوگا اور اس موقع پر بھی چیخ پکار کچھ کام نہ آئے گی. یہ دراصل اسی کی ایک تیاری ہے چھوٹی سی، اور اس وقت جزا فضا اور چیخنا چلانا اور غصے کا اظہار کرنا اس مشکل کو کسی بھی طرح کم نہیں کرتا، کیونکہ ان تمام مشکلات کے حل کا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے وہ ہو نہیں سکتی. اس لیے صبر اور تحمل کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ پائیں گے. وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اس کا حکم ہوا، اس کا اذن ہوا تو آپ اس کے گھر آئے اور اس کا سفر اختیار کیا آپ نے. بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں، روتے ہیں، لیکن کوئی چارہ نہیں پاتے، کوئی ہیلا نہیں پاتے وہاں پہنچنے کا. اگر آپ کو اللہ نے وہ موقع عطا کیا تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی زبان اور اپنے جذبات اور اپنے باقی مشقتوں پر قابو پائے رکھیں. جھگڑے لڑائی میں تھوڑی سی بات اس پہ بھی کہ زبان کا جو صحیح استعمال، جیسے غیبت، جھوٹ، چغلی، فساد، اس طرح کی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ تمام جیسے روزے کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح حج کی عبادت کے لیے بھی سخت نقصان دہ، کیونکہ وہاں پر کوئی خاص کام تو ہوتا نہیں، وقت بہت فارغ ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس موقع پر بہت احتمال ہوتا ہے کہ انسان فضول قسم کی بیکار گفتگو شروع کر دے، تو اس سے بچنا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہے حج میں وہ احرام ہے. احرام کا لفظی مطلب ہوتا ہے حرام کرنا، کہ حج میں جب احرام انسان پہنتا ہے تو احرام کسی کپڑے کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں ذرا کانسیپٹ میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے. ہم نے وہ دو چادروں کو یا عورتوں کے لیے مخصوص کپڑے کو احرام کا نام دے دیا پہلے، اور پھر اس کے پہننے کو احرام پہننا کہہ دیا. وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک علامت ہے، لیکن احرام جو ہے وہ دراصل نیت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کچھ چیزوں کو جو انسان کے لیے حلال ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، ان کو اپنے لیے حرام قرار دے دیتا ہے. اور ان میں کیا چیزیں حرام ہیں؟ اس میں جنسی تعلق حرام ہے، اسی طرح بال کاٹنا، ناخن ترشوانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. خوشبو لگانا، دنیا کی زیب و زینت کرنا، مردوں کے لیے سلا ہوا لباس وغیرہ پہننا جو ہے وہ ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ احرام سے پہلے نہا دھو کر احرام پہننا اور احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا بھی شامل ہے. لیکن جب احرام کی نیت کر لی جائے تو اس کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، بال نہیں کاٹے جا سکتے، اور مخصوص پابندیاں جن کا مجھے یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کرنا. یہاں بتانا جو کچھ مقصود ہے کہ احرام کا اصل مقصود کیا ہے. احرام کا اصل سبق یا فلسفہ یہ ہے
کہ جس رب کے حکم سے انسان حلال کو حرام کر لیتا ہے، اسی رب کے حکم سے باقی حرام چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام ہی سمجھے، انہیں اپنے لیے حلال نہ کرے. اور نہ صرف یہ کہ وہاں، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس چیز کو دہرائے. وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے. لہذا انسان اللہ تعالیٰ سے جو عہد و وعدہ کرتا ہے اس پر پھر باقی زندگی میں بھی پورا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ احرام کے بعد لبیک پکارتا ہے انسان، اور اس کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ جیسے اس مخصوص سفر میں انسان لبیک پکارتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، یہی لبیک اس کی ساری زندگی میں بھی اس کے ساتھ شامل رہے، کہ جہاں رب کا حکم آئے، جہاں اس کی اطاعت کا وقت آئے، وہاں پھر وہ لیت و لال سے کام نہ لے اور سستی سے کام نہ لے، بلکہ فوراً اپنے رب کی بات پر حاضر ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اس سفر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو بھی پوری طرح پورا کر کے جائے، یعنی ان کے رہنے سہنے، ان کے کھانے پینے کا انتظام اور اہتمام، اور جو اپنے سفر کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرے. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے چونکہ اللہ نے ہم کو بلایا ہے، اللہ کے ہم مہمان ہیں، لہٰذا اپنے ساتھ زیادہ راہ کی ضرورت نہیں، اور زیادہ راہ نہ لینا اور دنیا کا سامان نہ اٹھانا یہ زیادہ تقویٰ کی بات ہے. حالانکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زیادہ راہ لیا کرو، یعنی انسان کی جو فطری ضروریات ہیں، کھانا پینا اور استعمال کی چیزیں، ان کو استعمال کرنا ہی دراصل شکر ہے، اور یہی دراصل ایک نیکی ہے. اور پھر خاص طور پر جس زیادہ راہ کا تذکرہ کیا گیا اور جس زیادہ راہ کی ہدایت کی گئی وہ تقویٰ ہے، کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت جو ہے اس کا ساتھ شامل ہونا بھی نہایت ضروری ہے. کیونکہ اگر انسان کے اندر احساسات نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں، اس کے گھر کے دیدار کا شوق نہیں، تو پھر بظاہر ان سارے ریچولز کو پورا کرنا بے معنی لگتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان حرم میں داخل ہو جائے، یعنی مکہ کے قریب پہنچے، تو اس وقت بھی جو اصل نیت اور اصل توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بہت ترقی کی ہے، اور پاکستان سے اگر انسان پہلی دفعہ ملک سے باہر نکلا ہو تو عموماً بہت سی چیزوں میں، عمارتوں میں اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں فرق نظر آتا ہے. تو انسان ان چیزوں میں مصروف ہونے کی بجائے اس خرید و فروخت، اور خرید و فروخت ضرورت کے وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر توجہ اور شوق اور پرائرٹی وہ بن جائے اور حج ثانوی حیثیت اختیار کر لے تو یہ کچھ فائدے کا نہیں، نقصان کا سودا ہوگا. آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ نئی ہوں، اور انسان ان میں سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی دلچسپی میں مارا مارا پھرتا رہے اور ادھر سے ادھر گھومتا رہے یا جدہ کے بازاروں میں شاپنگ کرتا رہے. یہ سب کچھ خسارے کا سودا ہے، اس لیے کہ دنیا کا سامان تو انسان کو کہیں سے بھی میسر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا گھر صرف اسی ایک جگہ پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کا وہی واحد موقع ہو. اس لیے اس موقع پر جس مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے اس مقصد کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کا ایک اور مخصوص فعل، جس کو یہاں میں جو طریقہ حج ہے اس پر بات نہیں کروں گی کہ کتنے پھیرے لگائے اور کتنے چکر میں کہاں رکے اور کیا کرے اور کیا نہ کرے. میں صرف چند ایک ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ جس کی طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے یا یاد دہانی کرانا مقصود ہوتی. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت کثرت اور رغبت اختیار کرے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت انسان کو عطا کرتا ہے، تو اس کی طرف سے کہیں بھی غافل نہ ہو. اس میں مخصوص تسبیحات جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، استغفار کی تسبیح ہے، درود شریف ہے، اور اسی طرح بے شمار اور چیزیں، ان چیزوں کی طرف متوجہ رہے. جیسے 5 دفعہ انسان نماز کے لیے نکلتا ہے تو 5 اوقات میں ہر دفعہ آنے جانے کے لیے اگر ایک تسبیح اپنے طور پر مخصوص کر دے تو بہت سارے ذکر جو ہیں پابندی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ میدان عرفات میں جانا اور منا میں رہنا جو ہے، یعنی جہاں حج کا رکن ہے عرفہ کا قیام، وہاں ایک بہت مشقت کی بات بھی ہے،
وہاں پر عموماً لوگ پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے، نڈھال ہو جاتے ہیں، تو وہ وقت ایسے ہی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. آپ سب کو یہ تو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ وقت بخشش کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں خاص طور پر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور خصوصاً جو وقوف کی بات بار بار آئی کہ وقوف عرفات، عرفات میں کھڑے ہونا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی. عرفہ یعنی ذی الحج کی 9ویں تاریخ کی بہت فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں. ابلیس اور اس کی ذریت عرفات کے پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہو کر چیختے چلاتے ہیں. لیکن ہمیں صرف یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم ٹھنڈے دل سے گناہ کرتے رہیں تو کبھی شاید ہماری زندگی میں بھی موقع آ جائے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں اور ہماری بھی بخشش ہو جائے. وہاں پہنچ کر بھی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہتی کہ اس دن کوئی دعا بھی مانگ سکے. کیونکہ میرے اپنے سامنے کئی ایسے واقعات گزرے کہ بہت سے لوگ موسم کی شدت اور صحت کی خرابی، اور خصوصاً جو ہمارے ہاں رواج ہے بوڑھے ہو کر حج کرنے کا، بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے انہیں اپنا بھی ہوش و حواس نہیں ہوتا، اور دعائیں مانگنے کے جو اوقات ہیں وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ موقع کون سا ہے اور کتنا اہم ہے، اور یہاں پر خصوصیت کے ساتھ کون سا کام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عرفات سے واپسی پر جو مزدلفہ کی رات ہے وہ بھی بہت اہم رات ہے. آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری رات شب بیداری کی تلقین نہیں کی، بلکہ جو تہجد کی نماز ہے اس کی بھی اصل جو فضیلت ہے وہ یہی کہ سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ مشکل کام ہے. اگر آپ ایک ہی اسٹریچ میں جاگے چلے جا رہے ہیں تو جاگتے جاگتے جب تک جاگیں گے کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، لیکن جب ایک دفعہ سو جائیں تو پھر اٹھنا جو ہے وہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. تو اسی لیے اس کے جاگنے کی اور اس وقت کی عبادت کی فضیلت زیادہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلسل روزے رکھنے کا وہ اجر نہیں جو ایک روزہ رکھ کر ایک چھوڑ کر روزہ رکھنے کا اجر ہے. کیونکہ جب کوئی بھی کام انسان مسلسل کرنے لگتا ہے تو وہ پھر اس کی عادت ہو جاتی، اور عادت کے ساتھ ایک کام کرنا اور ایک شعور کے ساتھ کام کرنا اور نیت اور ارادے کے ساتھ کام کرنا، اس میں فرق ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کنکریاں پھینکتا ہے، رمی کرتا ہے، تو اس موقع پر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. باقی چیزوں کی احتیاط سے زیادہ جس چیز کی کہ ہم شیطان کو وہاں پر خوب کنکریاں مارتے ہیں اور خوب غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم ہی پر ہنس رہا ہو کہ یہاں پر مجھے کنکریاں مارنے والے زندگی میں میرے ہی ہاتھوں ہارے ہوئے ہیں. تو اس موقع پر اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ انسان جب وہاں پر اس کو مار رہا ہو تو یہ بھی ضرور سوچے کہ جب اپنے گھر پر لوٹے گا تو اس وقت کیا واقعی وہ شیطان کو اپنے سے اسی طرح دور رکھے گا یا پھر اسی کی دوستی اختیار کر لے گا. کیونکہ شیطان کی دوستی جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت آمیز ہے. اور شیطان کی دوستی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ سے دور ہٹانے کے لیے جو کچھ وہ ہمیں کہتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو ہم سنتے چلے جائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں ان کو حکم دوں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا اور پھر وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے. تو اس لیے عام روزمرہ زندگی میں بھی، اور دراصل جو حج کرنے جائیں خصوصی طور پر، وہ اس بات کے شعوری احساسات کے ساتھ واپس آئیں کہ ان دنوں میں جیسے رمضان میں شیطان پکڑا ہوا ہوتا ہے تو ان جگہوں پر بھی شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا. تو ان دنوں میں جو خالصتاً اللہ کی عبادت میں دن گزرے ہوں ان کا وہ تاثر جو ہے بعد کی زندگی میں بھی قائم رہے. اب چند باتیں میں مدینہ کے حوالے سے کروں گی، کیونکہ عموماً یہ ہے کہ مکہ کے بارے میں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر حرم میں نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور حج کے تمام ارکان مکہ اور اس کے آس پاس ہی ادا ہوتے ہیں. مدینہ کی زیارت جو ہے وہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے، لیکن حج کا رکن نہیں. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں میں عام ہو گئی، وہ یہ کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور مدینہ جانے سے ہی حج کی تکمیل سمجھتے ہیں، جبکہ
حج کی تکمیل مدینہ جانے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن مدینہ کی چونکہ فضیلت اپنی جگہ ہے اور مسجد نبوی کی زیارت بھی ایک مسنون فعل ہے اور جس میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے، تو وہاں پر جانے کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ مدینہ چونکہ دنیا کے خطوں میں سے وہ خطہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو بھی، اور وہاں پر اسلام کا وہ مضبوط قلعہ بنا جس سے اسلام کا نور چاروں طرف پھیل گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل سور تک ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے، جو مدینہ میں بدعت ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ یعنی باقی جگہوں پر بھی ایسا کرنا ممنوع ہے، لیکن جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اس جگہ پر کوئی کام ان کی سنت کے خلاف کرنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ اگر لوگ سمجھے تو مدینہ ان کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے، یعنی اجر و ثواب کمانے کے اعتبار سے، امن و آشتی کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایمان مدینہ میں سمٹ کر ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں سما جاتے ہیں، کیونکہ وہیں سے شروع ہوا پھیلنا اور وہیں واپس وہ لوٹ آئے گا۔ ایک وقت جب فتنوں اور فساد کا ہوگا اور دنیا میں بہت کم لوگ صاحب ایمان رہ جائیں گے، اس وقت بھی مدینہ کے اندر ایمان جو ہے وہ موجود ہوگا۔ مدینہ میں رہنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اگرچہ بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہیں، لیکن اگر کوئی اس کی تمنا بھی کرے تو اس نیت اور تمنا کا بھی اس کو اجر و ثواب ہوگا۔ اور خاص طور پر یہ کہ اگر وہاں پہنچ کر کسی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اور کوئی مشقت لاحق ہو تو اس کا بھی خاص طور پر اجر و ثواب بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ یعنی وہاں پہنچ کر بھی جزا فضا نہیں کرنی چاہیے اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو اذیت یا تکلیف ہو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو مدینہ میں بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی اور تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس کی نفلی اور فرضی عبادت قبول نہیں۔ مدینہ کے اندر فوت ہونا جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو مدینہ ہی میں مرنا چاہیے، یعنی اگر کسی کے بس میں یا کسی کے حصے میں یہ بات ہو، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کا میں گواہ اور ضمانتی بنوں گا۔ اور یہ اس لیے بھی شاید فرمایا کہ وہاں پر اسی کا دل لگ سکتا ہے جس کو حضور سے محبت ہو، باقی لوگوں کے لیے وہ جگہ انٹرسٹ کی نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ یہ حضرت عمر جیسا شخص جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں اور دیگر چیزوں کے لیے بھی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے مد اور سا یعنی پیمانوں میں برکت دے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کے ساتھ اور زیادہ بھی، اور پھر آپ جب کسی کوئی پھل تقسیم کرتے یعنی نیا پھل جیسے آتا تو یہ 7 الفاظ دہراتے اور پھر وہ کسی بچے کو بلا کر اس کو دیا کرتے تھے، یعنی چھوٹوں سے ابتدا کرتے۔ پھر اسی طرح پھلوں میں بڑی خیر و برکت کی جو دعا ہے مدینہ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے، اور خصوصی طور پر جو اس کا پھل ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، کھجور، اور کھجوروں میں بھی اجوا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ جو شخص صبح اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھائے اس کو نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ زہر کا تعلق تو جسم سے ہے، لیکن جادو کا تعلق جسم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک کھجور جادو کے اثر سے انسان کو کیسے بچا سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جادو ہے کیا چیز؟ جادو چند کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو گالی دیں تو اس کو غصہ آئے گا، آپ کسی کی تعریف کریں تو خوش ہوگا۔ اب یہ ہے کہ روح کے اوپر اثرات ہوتے ہیں،
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کو گالی سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی کسی کی تعریف سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کے اندر ان کا ایمان یا ان کی قوت جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. عجوہ کھجور جو ہے اس کی جو خصوصیات ہیں ان کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر اور جسم کے بعد روح کے اندر ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دفاعی قوت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر. جیسے کہ اب لیٹسٹ ایک ریسرچ آئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیماریوں کی متعدد اقسام ہوتی ہیں اور ان اقسام میں ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس کی ریزن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ معلوم نہیں، اور ان کو شاید جیسے عام زبان میں تو سائیکولوجیکل ڈیزیزز یا ایک اور بھی خاص نام ہے ان کا کہ جن کے اسباب معلوم نہیں، وہ بیماریاں. اور ان بیماریوں میں کوئی جسمانی ریزن ایز سچ نظر نہیں آتی، تو عموماً آہستہ آہستہ اب اس چیز کی طرف سوچا جا رہا ہے کہ پھر وہ بیماریوں کا سبب کچھ انویزیبل یا ان نون ان سین چیزیں ہو سکتی ہیں. اور کچھ لوگوں کے خیال میں کینسر کی کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی جنات اور ایسی کسی چیز کا اثر ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں اس طرح سرکولیٹ کرتا ہے جیسے، یعنی انسان کے جسم میں اس طرح سرکولیٹ کرتا ہے جیسے خون سرکولیٹ کرتا ہے. تو خون آپ دیکھیں کہ جسم کے ہر رگ اور ہر حصے تک پہنچتا ہے. تو اسی طرح اگر اس میں شیطان شامل ہے تو وہ بھی جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچتا ہے. تو وہ شیطانی اثرات بعض اوقات روح سے جسم تک اور جسم سے روح تک، یعنی جسم اور روح دونوں الگ الگ چیزیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے. روح کہاں پر ہے اس وقت ہماری؟ روح الگ سر پہ تو نہیں کھڑی یا کہیں ادھر ادھر لٹکی ہوئی تو نہیں، وہ اس مادی جسم کے اندر پروئی ہوئی ہے اور اسی کے اندر لگی ہوئی ہے، اسی کے اندر گھسی ہوئی ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو جو چیز روح پر اثر کرے گی وہ جسم پہ بھی کرے گی، اور جو چیز جسم پہ اثر کرے گی اس کے اثرات روح پر بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر مدینہ کے پھلوں کی بات ہو رہی تھی اور کھجوروں کی. اور دوسری بات یہ کہ اگر کیونکہ سائنس کی تھیریز تو بدلتی رہتی ہیں، آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ اور کہیں گے، تو اس کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن کسی بھی چیز کو ایک بندہ مومن جو ہے جب یقین کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کے وہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام عالیہ کی عجوہ شفا ہے، اس کو نہار منہ کھانا تریاک ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے کہ عجوہ جنت کا پھل ہے. مدینہ کی جو محبت ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسا کہ مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کو ہمارے لیے صحت یاب بنا دے اور اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرمائے، اس کے پیمانوں میں. حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تھے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر دیتے تھے. یعنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ سے آپ نکلے تھے تو اس وقت آپ مکہ کو چھوڑتے ہوئے بہت غمگین تھے اور مدینہ ایک بالکل نئی جگہ تھا، اجنبی جگہ تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا یہ، اور کثرت سے لوگ یہاں بیمار ہوتے تھے، لیکن آپ کی دعاؤں کے طفیل یہاں سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بخار کو جحفہ کی طرف بھیجتے، یعنی ایسے غیر آباد علاقوں کی طرف، اور مدینہ کے لیے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو اس علاقے میں خیر و عافیت اور امن و اطمینان ہے، اسی میں یہ چیز آتی ہے کہ مدینہ میں طاعون بھی نہیں آ سکتا اور دجال بھی اس پہ داخل نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی گھاٹیوں پر فرشتے مقرر ہیں تاکہ اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہونے پائے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی اور شہر نہیں جہاں دجال نہ جائے گا. مدینہ کے تمام گھاٹیوں پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور خاص طور پر جن جن علاقوں پہ، یعنی آج بھی اگر آپ مدینہ میں جائیں اور آپ تھوڑی بہت عربی بولنا جانتے ہو تو آپ ٹیکسی ڈرائیور سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں مدینہ کی حدود کے بارے میں، کہ جن حدود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں سے آگے دجال آ نہیں سکتا. یعنی وہ علاقے اب تک وہاں کے رہنے والوں کو خوب اچھی طرح یاد ہیں. پھر اسی طرح مدینہ میں جو خاص چیز ہے وہ مسجد نبوی ہے، اور اس میں نماز اور عبادت جو ہے وہ بہت افضل ہے. اس کی جو مسجد ہے اس کی تعریف قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ بہت حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں.
حضور کو حکم ہے اور اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی ہے. اس مسجد کے بارے میں 2 صحابہ میں اختلاف ہو گیا. ایک کہتے تھے اس سے مراد مسجد نبوی ہے اور دوسرے کہتے اس سے مراد مسجد قباء ہے. تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حال دریافت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے. دونوں نے اپنے اپنے دعوے پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنا ہر جگہ نماز ادا کرنے سے افضل ہے سوائے بیت اللہ کے. ہاں وہاں پر نماز زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہے. مدینہ میں 40 نمازوں کے بارے میں آتا ہے. یہ اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن شاید اس لیے بہت شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر کوئی شخص مسجد میں حاضری سے رہ نہ جائے. پھر اسی طرح مسجد کے اندر ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنہ یہ جنت کا باغ کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے. پھر اسی طرح ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا میرا ممبر جنت کی سیڑھیوں میں سے کسی سیڑھی پر ہے, یعنی جنت کے دروازے پر ہے. گویا وہ حصہ جنت کے حصوں میں سے شمار ہوتا ہے. اسی طرح مدینہ کے اندر مسجد قباء ہے, وہاں کی بھی زیارت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر بتایا گیا ہے. پھر اسی طرح جو باقی مساجد ہیں اور جنت البقیع ہے وہاں پر بھی دعا کے لیے جانا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لایا کرتے تھے اور اہل بقیع یعنی وہاں پر بہت سے صحابہ کرام ازواج مطہرات بے پناہ نیک لوگ دفن ہیں. اس کے بارے میں آپ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد, کہ اللہ بقیع غرقد والوں کی بخشش فرما. مدینہ میں اگرچہ دوسرے اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور روزہ مبارک پر جب جانے کا اتفاق ہو تو وہاں بھی شور ہنگامہ اور کسی قسم کی چیخ پکار اور کوئی بھی ایسی بیہودہ حرکت سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے. اگرچہ وہ ہمارے وہاں پر سامنے نہ بھی ہوں تو بھی وہاں جا کر احساسات اسی طرح ہونے چاہیے کہ گویا آپ کی مجلس میں وہاں پر ہم ہیں, یا چونکہ آپ کی مسجد میں تو ہوتے ہی ہیں اور آپ کے حجرہ مبارک کے آس پاس. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. تو وہاں مسجد میں پہنچ کر بھی ایک دوسرے کو آوازیں دینا یا ہنسنا یا چیخ پکار کرنا یا کوئی اور ایسی حرکت کرنا جو ہے وہ درست نہیں. اگر ایسی حرکات کرنی تو باہر آ کے کر لینی چاہیے, لیکن مسجد کے اندر یا آس پاس اس مقام کے خاص طور پر ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا اور وہاں پر دعائیں مانگنا, اور دعائیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے, کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. میں اس پر اپنی بات ختم کرتی ہوں. اگر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو کر سکتے ہیں, پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. سمپل سی بات ہے, اس کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا طریقہ سکھایا نہیں, نہ تو قرآن پاک میں بتایا گیا نہ ہی آپ نے خود سکھایا. تو آسان سی بات ہے. ہمارا دین تو بہت آسان ہے اور اس میں بہت پیچیدگیاں ڈالنا یا اختیار کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرنا ہے. دعا مانگنے کا سیدھا سادہ طریقہ ہے ربنا کے ساتھ یا اللہم کے ساتھ, اور اس میں ایسے الفاظ کا اضافہ خود سے خود کر لینا, کیونکہ جتنی پابندیاں ہم زیادہ لگاتے جائیں گے, جتنا مشکلات بڑھاتے جائیں گے, اتنا ہی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور دین سے دور ہوتے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ درود شریف پڑھنا اس کا تو حکم ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتا دیا, درود کا طریقہ بھی بتا دیجیے. تو آپ نے اس کے جواب میں یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں نماز میں یہ بتا دیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نماز میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں نا, جیسے سورۃ فاتحہ کیا ہے, ایک دعا ہے. اب اس سے پہلے اور آخر میں تو کوئی درود شریف نہیں ہے. اسی طرح رب اجعلنی تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں, اور رب اجعلنی پڑھنے کے بعد پھر کوئی درود شریف نہیں پڑھتے. اس لیے ایسا کرنا فضیلت تو ہے, کر لینا چاہیے, لیکن یہ سمجھنا کہ اگر ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی,
یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اگر انسان کسی بھی تکلیف میں ہے اور کسی وقت بھی پکارنا چاہتا ہے تو پھر وہ اگر بہت لمبا چوڑا اہتمام نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا. جی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا مسجد میں، یا عورتوں کو خاص طور پر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی واجب کے درجے میں ہے. یہ پڑھنے کا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے ابھی سنی کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا ہر جگہ نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے حرم شریف کے، بیت اللہ شریف کے. اگر کوئی گھر پڑھتا ہے تو اس سے بہتر ہے وہ مسجد میں پڑھے، لیکن اگر کسی معذوری سے وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس میں یہ مطلب نہیں کہ اس کا مدینہ جانا قبول نہیں ہوا یا اس کا حج نہیں ہوا، یہ بات درست نہیں. ایک اور چیز جو خواتین بہت کثرت سے پوچھتی ہیں کہ اگر ہم جا رہے ہیں اور پیریڈز آ جائیں تو پھر احرام کہاں پہنے؟ تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ احرام جو ہے وہ نیت سے متعلق ہے. اگر پیریڈز کی حالت میں بھی آپ جہاز میں بیٹھ رہے ہیں تو جہاں میقات شروع ہوگی اس سے پہلے آپ نیت کر لیں. جب آپ پہنچ جائیں مکہ، جس دن آپ پاک ہو، چاہے ایک دن بعد چاہے ایک ہفتے کے بعد، تو نہا کر جو آپ جس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے جا کے آپ عمرہ کر لیں گے، پھر کہیں اور جانے کی بھی ضرورت نہیں. دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انا نعوذ بک من المأسم والمغرم. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنے ایمان اور اپنے قرآن کا نور پیدا کر دے. یا رب العالمین ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن پر تو اپنی رحمت فرماتا ہے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. یا اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ کو عزت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے شوہروں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو امن و چین اور سکون کا گڑھ بنا دے. یا اللہ تو ہماری تمام تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما. ہمارے والدین پر رحمت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.